جی تو ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بادشاہ گلگامش کی کہانی سنائی تھی۔ یہ کہانی ان ان گنت کہانیوں میں سے صرف ایک ہے جو قدیم سمیری تہذیب میں مٹی کی تختیوں پر لکھی گئی تھی۔ باقی بہت سی تختیاں سیلابوں، طوفانوں، نمی اور وقت کی گرد میں کہیں کھو گئیں یا تباہ ہو گئیں، مگر یہ کہانی آگ کی وجہ سے امر اور لازوال ہو گئی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، آگ نے ان تختیوں کو مٹی سے پتھر بنا دیا اور ان پر کندہ نقش و نگار ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ جب 19ویں صدی میں ماہرین آثار قدیمہ نے سمیری اور بابلی تہذیبوں کے شواہد دریافت کیے تو یہ کہانی انسانی تاریخ کے سب سے پرانے محفوظ شدہ ادبی کام کے طور پر سامنے آئی۔ بعد ازاں محققین نے اسے ڈیکوڈ کرنے اور سمجھنے کے لیے سالہ سال محنت کی۔ چونکہ ہم نے آپ کو اسے بہت تلخیص کے ساتھ سنایا ہے، لیکن یہ تختیاں ہمیں اس دور کے سماجی ڈھانچے، ان کے قوانین، جذبات و عقائد اور طرز زندگی کو سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ ان کی مدد سے ہمیں معلوم ہوا کہ سمیری تہذیب دنیا کی پہلی پیچیدہ سوسائٹی تھی، ایک ایسی تہذیب جس میں آج کی معاشرتی زندگی کے تقریباً تمام ادارے اور ڈسپلنز اپنی ابتدائی شکل میں موجود تھے۔ انسان اب صرف کہانی سننے اور سنانے تک محدود نہ تھا، بلکہ کہانی لکھنے کے فن سے بھی واقف ہو چکا تھا۔ ناظرین، ریاست عرق کے بازاروں میں تاجر اپنی اجناس اور اشیاء آوازیں لگا لگا کر بیچا کرتے تھے۔ معابدوں میں پجاری اور مجاور اپنے دیوی دیوتاؤں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ لکھنے والے گیلی مٹی پر اپنے نکیلے آلات سے مختلف سمبلز کندہ کرتے اور اسی طرح مٹی کے برتن بنانے کا عمل بھی جاری و ساری تھا۔ معاشرتی قوانین صرف لکھے نہیں جا رہے تھے، بلکہ انہیں نافذ بھی کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح قریب کی مختلف ریاستیں اپنی طاقت اور حدود کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر لشکر کشی کرنا شروع ہو چکی تھیں۔ ایسے ہی ایک حملے کے دوران جب ریاست عرق کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی تو بادشاہ کے قلعوں اور لائبریریوں میں رکھی ہوئی یہ نرم مٹی کی تختیاں، جن پر بادشاہ گلگامش کی کہانی لکھی ہوئی تھی، آگ کی شدت اور گرمی سے پک کر پتھر نما مضبوطی حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے امر اور لازوال ہو گئی۔ اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم نے نہ صرف انہیں دریافت کیا بلکہ ڈیکوڈ بھی۔ آگ نے مٹی کی تختیوں پر لکھی گئی تحریر کو ایسی پراسرار آوازوں اور صداؤں میں تبدیل کر دیا جو ہزاروں سالوں کا سفر طے کر کے ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہیں اور جیسے یوں گویا ہوتی ہیں۔ ہم بھی کبھی موجود تھے، ہم نے بھی محبتیں اور نفرتیں محسوس کی تھیں، ہم بھی کبھی روئے تھے، ہم نے بھی تعمیرات کے معجزے برپا کیے تھے، خواب دیکھے تھے اور ان کی تعبیر کے لیے فکر کی تھی، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ہمیں یاد رکھا جائے۔ تو ناظرین، یہاں پہ بادشاہ گلگامش کی کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے رجوع کریں تو سورہ آل عمران ہمیں بتاتی ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت اور اس جیسی اور بہت ساری آیات ہمیں بے تحاشا تفکر و تدبر کا درس دیتی ہیں، اور اسی طرح بقول کال سیگان ہم کائنات کا وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے کائنات خود کو جانتی ہے۔ جب ہم انسانی تہذیب کے آج تک کے سفر کو سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے لینس سے دیکھتے ہیں تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک کاسمک پرولاگ کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے اندھیروں میں کپ کپاتے ہاتھوں سے پتھر ٹکرا کر جب پہلی دفعہ آگ کو قابو کیا تو اس کنٹرول شعلے نے آنے والے دور کی تمام ڈسکوریز کا راستہ روشن کر دیا۔
पहिए और हल का इस्तेमाल, प्रिंटिंग प्रेस से इल्म की अशात, स्टीम इंजन से फासलों में कमी, इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी और कम्युनिकेशन का इंकलाब, और रॉकेट साइंस जो हमारे ख्वाबों को चांद तक ले गई, ये सब इंसानी तहजीब के इस अजीम सफर की अहम मनागल साबित हुई। नाजरीन, साइंस ने हमें इस कायनात की लैंग्वेज समझने की सलाहियत दी। टेक्नोलॉजी ने इस पोटेंशियल को टूल्स में बदला और इंजीनियरिंग ने इन टूल्स को इस तरह से स्टेबल, रिलायबल और प्रिसाइज बनाया कि इनके नकूश हमारी जिंदगियों, समाजी ढांचों और इंस्टीट्यूशंस पर हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन दोस्तों, इंसानी तरक्की और होशरुबा कामयाबियों की ये कहानी अभी भी अपनी इन्फेंसी में है। मुस्तकबिल का उफक लामहदूद इम्कानात और मुमकिनात से मुज़य्यन हमारी क्यूरियोसिटी और करेज को मजीद मोजज़ात बर्पा करने का चैलेंज दे रहा है। हो सकता है कि कल का इंसान बीमारियों और बुढ़ापे से निजात हासिल कर चुका हो, शहर समंदरों पर तैरते हों, रेगिस्तानों में सब्ज जंगलात उगाएं और हमारी बस्तियां सितारों के गिर्द नख्लस्तानों की तरह गर्दिश कर रही हों। ऐसी बस्तियां जहां पर इंटेलिजेंट मशीन्स, सस्टेनेबल फूड चेन्स और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स को ऑपरेट करती हों। ऐन मुमकिन है कि हमारा गोश्त पोस्ट का जहन हमेशा के लिए सिलिकॉन के साथ सिंक हो जाए। मुतजस्सिस साथियों, हर दौर की टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ हमारी रीच बढ़ाई बल्कि सोच को भी वुसअत दी, हमारी जिंदगियों को यकसर तब्दील किया और आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि हमने इस कायनात का इदराक रखने वाला, शऊर रखने वाला, ख्वाब देखने वाला और उसकी ताबीर की तदबीर करने वाला ज़हन भी मसनूई तरीके से बना डाला है। जी हाँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। इसकी मदद से हमारी थिंकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मल्टीफोल्ड हो चुकी है। नाजरीन, ऐन मुमकिन है कि अब हम इंसानियत को दरपेश बहुत से पेचीदा मसाइल का हल निकाल सकें। हम उन सवालों का जवाब भी ढूंढ सकें जो हमारे लेट इंसेस्टर्स ने आसमान की तरफ देखते हुए खौफ और लाचारी की हालत में खुद कलामी करते हुए खुद से पूछे थे। हम आप सबको हमारे इस चैनल इल्मिस्तान विद मुनीर पर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर हम आपको इंसानी अचीवमेंट्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के मुतल्लिक बताएंगे और आप सबको इस अजीम सफर पर हमनवाई की दावत देते हैं। शुक्रिया।